3 مہینے ہونے والے تھے۔ علینا اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور علینا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت کو خراب نہ کرو، مگر علینا انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ علینا نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل خبر بھی نہ ہونے دی۔ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے۔ زاہد کے دوست اسی کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں، میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں، میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دیں وہ یہ ہیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا، سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا یار زاہد ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لوں، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ سب ہنسنے لگے۔ علینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔
اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی